اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی۔ اتنی سی کسی اور دین سے دلچسپی، فرماتے ہیں ہمارے دلوں میں آئی تو اللہ نے قرآن مجید نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تمہارا حساس رشتہ ہے دین کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ، اس کی حساسیت کو سمجھیں، اس کے معیار کو جانیں۔ چونکہ ہم ایک اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور صبح و شام ہم اللہ کے فضل سے دین کی باتیں سنتے ہیں، تو جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے کئی دفعہ اس کی وہ حساسیت اور وہ قدر قائم نہیں رہتی الا ماشاءاللہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ بہت حساس رشتہ ہے ہمارا نبی پاک کے ساتھ، بڑا قیمتی رشتہ ہے، اس کے اندر بڑی نزاکت ہے۔ آپ کبھی اس درد کو سمجھے نا کہ حضور علیہ السلام نے خود اس نزاکت کو کس طرح بیان کیا۔ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت والے دن آپ کو تلاش کروں تو کہاں تلاش کروں؟ اچھا یہاں بھی ایک لطف، آپ بات کو سمجھیں، میں بتاتا ہوں میں تمہیں کہاں ملوں گا۔ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی، امتی آئیں گے میں جام بھر بھر کے پلاؤں گا، حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہاں آپ کے ہاں بندوبست ہے ماشاءاللہ، بہت بڑی تعداد میں آپ جمع ہیں، اللہ تعالیٰ منتظمین کی کاوشیں قبول فرمائے اور ہم سب کا جمع ہونا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت فرمائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو یہاں صدر ہو وہ باہر لوگوں کو پانی بھی پلا رہا ہو؟ ہوتا ہے ایسے؟ یا خطیب صاحب ہوں تو وہ پانی بھی پلا رہے ہوں، یا میری ڈیوٹی ہو کہ جناب آپ مہمان خاص بھی ہیں، ہم نے آپ کو اکرام دیا ہے تو اب آپ کھانا بھی کھلائیں، یہ ہوتا ہے؟ لیکن یہ ذرا کمال تو دیکھو محشر کے میدان کا، یہ ذرا کریم کا اپنے غلاموں سے انداز کریمانہ تو دیکھو۔ فرمایا تم حوض کوثر پہ آنا، میں خود تمہیں جام پلاؤں گا۔ تو بھائی یہ حساسیت ہے نا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو پل صراط پہ آ جانا، وہاں کیا ہوگا، امت گزرے گی اور محبوب دعا فرما رہے ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت یہاں بھی اپنی فکر بیان کرتے، کہتے ہیں رضا پل سے وجد کرتے گزر، اب آپ جھوم کے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر وہاں ملاقات نہ ہوئی تو کریم فرمانے لگے پھر تم اس طرح کرنا، میزان پہ آنا، امر تل رہے ہوں گے امتیوں کے اور میں گویا دعائیں کر رہا ہوں گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے والد صاحب امتحان گاہ تک چھوڑنے تو جا سکتے ہیں لیکن وہاں بیٹھے رہتے ہوں، یا استاد صاحب بھئی ہو رہا ہے امتحان، نتیجہ آئے گا تو دیکھی جائے گی، لیکن یہ کریم کا کرم ہے نا، فرمایا مال تل رہے ہوں گے اور میں وہاں موجود ہوں گا۔ اس حساسیت کو نبی پاک علیہ السلام نے بار بار بیان فرمایا کہ تمہارا اپنے نبی کے ساتھ نازک رشتہ ہے، اس رشتے کی حساسیت کو سمجھو۔ اور یہ پوری کی پوری فکر اگر آپ کو کہیں ملے گی اور اس حساس رشتے کی حساسیت کی ترجمانی کرتی ہے اگر کوئی فکر ملے گی تو وہ فکر اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس نزاکت کو بیان کرتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں سارے ماحول کو، کہتے ہیں میں سمجھ گیا ہوں کہ اگر تم اپنے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے مقبول ہونا چاہتے ہو اور اپنے رب کی رحمت کے حقدار ہونا چاہتے ہو تو پھر اس رشتے کی حساسیت کو سمجھو۔ ذرہ برابر بھی کسی نے ذات مصطفیٰ کے بارے میں بات کی نا، ذرہ بھی،
تو فاضل بریلوی نے فرمایا نہ بھئی یہ قابل قبول، فرمایا تمہارا بڑا قریبی بھی ہونا لیکن حضور کے بارے میں بات کرے تو مکھن سے جیسے بال نہیں نکالتے ایسے نکال کے دور کر دیا کرو۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ تو بھائی یہ اس رشتے کی نزاکت، اس کی حساسیت، ہمارا آج مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں آسانی سے ملتی ہیں دینی معاملات میں، تو ہم اس کیفیت کو نہیں سمجھتے۔ نوجوانوں یاد رکھو، اس مسئلے میں نا حساس ہونا، اس مسئلے کے اندر اس مسئلے کو نازک جاننا، اس پر غور کرنا کہ یہ میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، یہ میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس پر میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے نازک اور نرم ترین طبیعت ہے جناب صدیق اکبر کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر جلال ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بڑی حلیمی ہے اور بڑی مٹھاس ہے اور بڑا پیار ہے۔ ان کے والد ایک دن شکایت لے کے آئے، عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نے تو مجھے مارا ہے۔ تو بہت سارے لوگ کھڑے تھے، جناب صدیق اکبر بھی تشریف فرما ہے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ تو محبوب کریم نے گویا فرمایا ابو بکر آپ نے مارا ہے، لوگوں کو تو اس کا یقین ہی نہیں آ رہا، آپ نے مارا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اسی حساسیت کو بیان کیا، عرض کی یا رسول اللہ میرے ٹکڑے بھی کر دیتے میں سی نہ کرتا، آج انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی، آپ کے بارے میں ایک کمزور جملہ کہا ہے، یہ تو شکر کرے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ آج وہ رنگ غالب آتا کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر مدینے والے محبوب پیارے۔ جب تک مومن کے ایمان کا یہ معیار نہیں بنتا، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ نے میلاد شریف کی بزم رکھی اور آپ نے کہا میں نے چاول کھانے کا آرڈر دے دیا ہے، میں نہیں قائل اس کا۔ ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہم تو وہ چاول بھی پہلے جا کے دیکھتے ہیں جو میلاد پہ پکائے جائیں گے۔ ہاں ہم تو کوشش کرتے ہیں جو جس نے محفل میلاد سجائی ہے، جو بڑا ہے، جو سربراہ ہے، وہ کوشش کرے کہ دریاں بھی اپنے ہاتھوں سے بچھائے، اس لیے کہ یہ حضور کے میلاد پاک کی بات، اس کے تو لمحے لمحے کا آپ کو ذائقہ لینا ہے، سرور لینا ہے، رشتہ ہی بڑا نازک ہے۔ مجھے بتلائیے نا، آپ جب ہمارے گھروں میں تقاریب ہوتی ہیں تو کیسا ہوتا ہے؟ کہہ دیا ہے، بول دیا ہے، کوئی کر دے گا، یوں ہوتا ہے؟ ایک ایک چیز کا لحاظ، پاس، توجہ، محبت، خلوص، اور جب سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہی مدینے والے محبوب کے ساتھ ہے۔ اس ذوق کو آپ لائیے، اس ذوق کو آپ، اس مزاج کو لائیے اپنے ماحول کے اندر کہ آپ کی طلب، آپ کی تڑپ، آپ کی اقتناط وہ ہے نا جو آپ محفل میں سنتے ہیں۔ اور اللہ خیر کرے میلاد شریف آ گیا ہے، نعتیں بھی سنیں گے، ساتھ ساتھ شکوے بھی کریں گے، فلاں کا یہ ریٹ ہے، یہ بھی ہم کریں گے، سارے کام ہوں گے۔ تو بھائی آپ نے ریٹ کیوں اس چیز کا بنایا، کیوں ریٹ؟ جو چیز منڈی میں بکے گی نہیں، خود ہی کوئی نہ بیچے گا۔ آپ خریدتے ہیں تو کوئی بکتا ہے نا، آپ ان سب کو چھوڑ دیں جو بکتے ہیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ نے چیزوں کے ریٹ، وہ آپ کو اتنی احادیث آپ کے خطیب صاحب سنا رہے ہیں، جمعے والے دن آیات کی تفسیر بیان کر رہے ہیں، لیکن جو کہ وہ فیمس نہیں ہے نا زیادہ، ان کا وہ زیادہ چینل نہیں چلتا ہوگا، اس لیے توجہ نہیں ہے۔ خدا کے بندو، آپ اس بات کو سمجھو کہ جب آپ اس ماحول کے اندر اس طرح کی دنیا داری اور اس طرح کا کمرشل سسٹم لے آئیں گے تو روحانیت کہاں رہے گی، وہ ذوق کہاں رہے گا؟ مجھے ایک صاحب نے کہا، ایک نعت خواں کو بلایا تھا ایک صاحب کو، تو کچھ ان کے ساتھ طے ہو گئی بات، اتنی رقم لیں گے، تو وہ بتایا کسی شہر کا تھا لیکن جانا ساتھ کسی گاؤں میں پڑا، تو وہ تو اڑ گئے، کہنے لگے تم نے تو یہاں کا کہا تھا، آگے جانا ہے تو ریٹ نیا طے ہوگا۔ تو میں نے ان سے کہا وہ بیچارہ خود بھی تکلیف میں ہے اور تمہیں بھی تکلیف دے رہا ہے، کاش وہ حضور کے ذکر خیر کی نیت سے جاتا تو اس کا ذہن یہ ہوتا اگر چند قدم اور چلنا پڑے گا تو جہاں جہاں سے چل کے جاؤں گا ساری جگہیں قیامت میں میرے ایمان کی گواہی دیں گی۔
عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، دیکھو نا کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول، اور عجب نظارہ ہو میدان حشر میں بے دم، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس کو ذوق بنائے حضور کی محبت کو، اس کے ساتھ اپنی قلبی وابستگی رکھیں، آپ کی کیفیت بدل جائے جب کریم کا نام آئے، آپ کا رنگ ڈھنگ انداز بدل جائے، طور طریقے۔ مجھے بتائیے کس حدیث میں لکھا ہے، کہاں حکم آیا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک بیان کرو تو پہلے امامہ باندھو، پہلے خوشبو لگاؤ، ممبر سجاؤ؟ کہاں حکم آیا ہے؟ لیکن امام مالک کا تو طریقہ تھا، جب کوئی آ کے کوئی سوال پوچھتا تو پوچھتے کہ آپ کو کوئی فقہی مسئلہ پوچھنا ہے یا محبوب کی حدیث سننی ہے؟ ہمیں حضرت فقہی مسئلہ پوچھنا ہے تو بتا دیتے، تو کہتا حضور ہم نے حدیث سننی ہے۔ تو یہ حساسیت ہے نا رشتے کی۔ فرماتے ذرا بیٹھ نہیں جاتے؟ وہ بیٹھتا تو امام صاحب پہلے غسل فرماتے، پھر لباس تبدیل کرتے، پھر امامہ باندھتے، پھر خوشبو لگاتے، بندہ چاہے ایک ہوتا، امام صاحب ممبر پہ بیٹھتے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا بیان فرماتے، اس رشتے کے ساتھ، اس تعلق کے ساتھ اپنی گہرائی کا ثبوت دیتے۔ آپ کا جب تک یہ حساس تعلق نہیں بنتا حضور کے ساتھ، دیکھیے نا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو بڑے مخالف ہیں نا، جو بڑا لکھتے ہیں، بڑا کچھ کہتے ہیں اور کچی پکی دلیلیں اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں، ایک بات ماننے پر وہ بھی مجبور ہے کہ عشق رسول اور تعظیم رسول کے لیے اگر کسی کو سند سمجھا جا سکتا ہے تو امام احمد رضا بریلوی ہے۔ ایک استعارہ بن گئے، ایک نشانی بن گئے اس تعلق کی گہرائی کی۔ اور کچھ لوگ نا شعر کہتے ہیں تو وہ ان کی کیفیت نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی ایک صاحب اسی طرح کے اشعار لکھ کے لائے کہ یا رسول اللہ آپ کی یاد میں بہت تڑپتا ہوں اور رات بھر سو نہیں پاتا، اور میں، تو آپ نے فرمایا جو آپ نے لکھا ہے یہ آپ کی کیفیت بھی ہے؟ کہنے لگے جی نہیں تو شعر ہے۔ تو فرمایا حضور کی بارگاہ میں غلط بیانی کرتے ہو؟ تم بارگاہ تو دیکھو کون سی، اگر کیفیت نہیں ہے تو لکھا کیوں ہے؟ ان کی کیفیت تھی، حساسیت تھی۔ تو ایک تو یہ ہے نا کہ محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ نصیب ہو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ہمیں تو حضور کی مہک نے، سرکار کی خوشبو نے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہے کوچے۔ یہ کبھی آپ ذوق لینا، یہ جو انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، پریشانی بڑی ہے اور جناب مسائل بڑے ہیں اور الجھ بڑے گئے ہیں، تو بھی میری خواہش یہ ہے کہ جب آپ بہت الجھ جائیں نا تو محبوب کو یاد کریں۔ ایک تو اس کی عقلی دلیل ہے کہ جب آپ حضور کی تکالیف کو یاد کریں گے، محبوب کے ارشادات کو یاد کریں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصائب جھیلنے پر جو فضائل بیان کیے ان کو یاد کریں گے تو ویسے تسلی ہو جائے گی۔ اور ایک حضور کو یاد کرنے کا معنی یہ ہے کہ محبوب کو یاد کرو گے نا تو خوشبو اتنی پھیل جائے گی کہ دکھ دکھ رہے گا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو۔ یہ ذرا اس پر غور کر لیں، کوئی ہو اور کیسے ہی، بندہ کوئی ہو، دکھ کوئی ہو، یعنی کسی قسم کی بھی آزمائش ہو، کسے باشد کوئی بندہ ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، وہ جب یاد آ گئے ہیں تو پھر سب غم بھلا دیے، پھر وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ آپ اس قلبی وابستگی کو سمجھیے کہ کہتے ہیں بس میں حضور کو یاد کرتا ہوں غم سارے دور ہو جاتے ہیں، ساری کیفیات دور ہو جاتی۔ بھائی نبی پاک علیہ السلام کی مقدس ذات کے ساتھ اپنے تعلق کی پاکیزگی بڑی محنت کی ہے ہمارے علماء نے۔
یہ تو کبھی قیامت میں راز کھلیں گے کہ کس قدر زیادہ مشقت کی سنت اور شریعت کو پھیلانے میں اور اس پر عمل کرنے میں اور اس کی ترویج و اشاعت کرنے میں اور مدارس کے قیام میں اور دینی علوم کی تبلیغ میں اور تدریس میں کس قدر زیادہ محنت کی، آپ کو وہ ساری چیزیں آسانی سے پہنچائیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دین پاک کی برکات، تو وہ ہمیں بہت زیادہ چیزوں کو کھنگالنا نہیں پڑتا، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، علماء تیاری کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، ہمیں سبق دیتے ہیں کہ غیر مشروط غلامی کرو پھر مدینے والے محبوب۔ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، تو پیر صاحب کی جو فرما برداری ہوتی ہے وہ غیر مشروط نہیں ہوتی، استاد صاحب کی اور والد صاحب کی فرما برداری بھی غیر مشروط، اس کی قیود ہے، شرائط ہے۔ اگر پیر صاحب شریعت کے دائرے کے اندر حکم دے رہے ہیں تو قبول ہوگا، اور اگر وہاں سے نکل گئے ہیں تو پھر ان کی بات بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس دنیا میں غیر مشروط غلامی اگر کسی کی جاتی ہے تو وہ صرف مدینے والے محبوب، غیر مشروط، کوئی شرط نہیں، بس آپ آنکھیں بند کریں، جو حضور فرما دے جس وقت فرما دے۔ یہ رشتہ اتنا حساس ہے، جس ٹائم محبوب کہہ دیں۔ آپ کبھی اس بات کو سمجھے نہ، کبھی غور کریں، یہاں نماز کا ٹائم بدلنا پڑ جائے تو اختلاف رائے ہو جاتا ہے مسجد میں، لیکن محبوب نے قبلہ ہی بدل دیا، قبلہ ہی بدل دیا، اور اس طرح بدلا کہ 2 رکھتے وہ کسی اور طرف رخ کر کے اور 2 کسی اور طرف، 2 مسجد اقصیٰ کی جانب منہ کر کے پڑھا دی اور 2 پھر بیت اللہ شریف کی جانب۔ تو انہوں نے بتایا کہ بھئی ہمیں مسئلہ کوئی نہیں، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی۔ سنیں جی، سنیں، انہوں نے یہ سبق دیا جو حضور نے۔ ایک دروازہ تھا مسجد نبوی شریف میں، حضور کے زمانہ نور میں خواتین بھی آیا کرتی تھی، اس دروازے سے گزرا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض وجوہات کی بنیاد پر، حکمت کی بنیاد پر خواتین سے یہ کہا کہ آپ نہ آیا کریں۔ اب سرکار نے فرمایا کہ بھئی اس دروازے سے نہ گزرا کرو، یہاں سے خواتین گزرتی ہیں۔ اب وہ وجہ ختم ہو گئی، سبب ختم ہو گیا، چونکہ اب عورتیں گزرتی نہیں تو مردوں نے بھی آنا شروع کر دیا۔ آپ نے سمجھنا ہے بات کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر زندگی بھر وہاں سے نہیں گزرے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہاں لوگ حکمتیں نہیں پوچھتے، دلیلیں نہیں، بحثیں نہیں کرتے، نتیجے نہیں نکالتے، معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں وہ دور اور تھا اور یہ دور، یہ نہیں بول دیتے زمانہ بدل گیا ہے۔ حالانکہ زمانہ کیسے بدل سکتا ہے؟ قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی زمانہ مدینے والے محبوب کا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ حضرت اب وہ وجہ نہیں رہی جس وجہ سے منع کیا گیا تھا، تو اب سب گزرتے ہیں تو آپ بھی گزرے۔ فرمایا یار تو گزرتے ہیں، انہیں میں کچھ نہیں کہتا، پر میں نہیں گزرتا، مجھے وجہ کا نہیں پتا، بس کریم نے فرمایا نا نہیں گزرنا، تو ختم ہو گئی بات۔ ہم نے نہیں گزرنا، ہمارا بھی ایک رنگ ہے، ہماری بھی ایک کیفیت ہے، ایک ذوق ہے، ایک مزاج ہے نا، پر نہیں گزرنا تو لہذا ہر جگہ آنکھیں کھول کے نہیں رکھنی چاہیے، حضور کی غلامی آئے تو بند بھی کرنی چاہیے، سب جگہ سوچ سمجھ کے چلا کرو۔ دروازہ رسول آئے نا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، پھر ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں۔ پھر آپ آنکھیں بند کریں، پھر غلامی کریں، پھر محبوب کے دروازے نور پر آ جائیں، پھر لیت و لالا نہیں، پھر آگے پیچھے نہیں، پھر اگر مگر نہیں، اپنے آپ کو اس ذوق والا بنائیں کہ بس حضور کی بات آ گئی، ختم ہو گیا سارا کچھ، نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد آ گیا، بات سمٹ گئی۔ یہ معیار، یہ حساسیت،
اس رشتے کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں، میں ملت کے جوانوں کو جانتا ہوں، میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، اگرچہ چونکہ میں داڑھی پگڑی والا ہوں تو اللہ ماشاءاللہ میری طرح کے بعض لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ شاید سارا دین پر میں ہی عمل کرتا ہوں، لیکن میں نے بغیر داڑھی والوں کو بھی مدینے کی یاد میں روتے ہوئے دیکھا. میں نے چڑھتی جوانی اور ابھی شعور کی وہ پختگی نہیں، لیکن دعائیں کراتے دیکھا ہے کہ دعا کریں کہ مجھے بھی بارگاہ میں اللہ باریابی نصیب کرے. اس طرح کے کئی بے موسم پھل زندگی میں دیکھے ہیں. یہ محبت ہے اس طرح کی، یہ آ جاتی ہے، یہ تو گرویدہ بنا لیتی ہے، یہ تو اپنا رنگ دکھاتی ہے. اس کیفیت کو سمجھیں. میں نے جمعے والے دن اپنے دوستوں سے ایک مطالبہ کیا، آپ سے بھی کر لوں؟ چلیں آپ کا نہیں ارادہ نہیں کرتے، کوئی اور بات کر لیں، رہنے دیتے ہیں. آپ مطلب اس ذوق سے بولے ہی نہیں. آپ میری خواہش ہے کہ ہر بندہ نا 12 میلاد سے پہلے پہلے ایک نعت شریف ضرور یاد کرے. مشکل کام بتا دیے، ایک نعت شریف. سر میری بھی کوئی نہیں، میں بھی خاصا بے سرا ہوں، یعنی مجھے بھی لے میں نہیں پڑھنا آتا. اب نہیں، ہر آدمی کی آواز نہیں ہوتی، لیکن حضور کی ثنا خوانی کے لیے آواز کی نہیں، پیار کی ضرورت ہے. آپ حضور کی نعت سارا میلاد شریف ایک ایک یاد کر لیں. اعلیٰ حضرت کی کوئی سی نعت، یا مولانا استاد زمن مولانا حسن کی رحمت اللہ علیہ کی کوئی نعت یاد کر لیں، کسی بھی مستند شاعر کی آپ، لیکن ایک نعت آپ کو آئے. اور فاضل بریلوی کی کریں گے تو پھر تو ذائقہ ہی کچھ اور ہے. واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا. آپ کو تو آتی ہے ماشاءاللہ. نہیں سنتا ہی نہیں. اچھا یہ دیکھو ذرا انداز دیکھو کیسا ناز والا. کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں، کیونکہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں. آپ پورا میلاد کا مہینہ پڑھیں نا، سارا دن نعت آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی پڑھیں گے. جس چیز کا نا زیادہ گھر میں ذکر ہوتا ہے، بچوں کے لبوں پہ بھی وہ بات آ جاتی ہے، چڑھ جاتی. حساس رشتہ ہے، اس کی نزاکت کو سمجھیں، محبوب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں. موبائل رکھے ہوئے نا ماشاءاللہ سے، رکھے میں نہیں منع کرتا، ایک ایک تسبیح بھی رکھ لیں ساتھ. موبائل ہاتھ میں ہو تو چلتا رہتا ہے نا، تسبیح ہوگی تو وہ بھی چلے گی، جب چلے گی تو درود شریف پڑھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن تعلق بنائیں، رشتے کو مضبوط کریں. اس غلامی کی، میں نا اپنے شہر سے نا ایک دفعہ ایک محفل میں جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نکل رہا تھا، 2-3 لوگ ساتھ تھے، تو گاڑی کی طرف میں بڑھ رہا تھا تو پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی، او میلادیو. میلاد کی محفل تھی نا. ہم یہ کوئی کام جھجک کے یا پیچھے ہٹ کے کرتے ہیں، یہ تو ناز سمجھ کے کرتے ہیں. ایک دفعہ اور کہیں، وہ پھر کہنے لگا میلاد والوں. میں نے کہا یار مجھے مزہ بڑا، ایک دفعہ کبھی اور کہہ دینا. تو ہمارا رنگ تو دیکھنا. میں نے کہا کہ ہمارے امام نے ہمیں یہ 2-4 دن کا تو مشورہ ہی نہیں دیا. ہمارا پروگرام ہی بڑا لمبا ہے. انہوں نے ہمیں کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش. اللہ کرے اب جو چپ ہیں ان کو بھی میں دعا دیتا ہوں کہ میلاد شریف آ گیا ہے، نعت یاد ہو جائے ان کو. ایک دفعہ کہہ دیں حشر تک ڈالیں گے ہم. اس ذوق کو اپنی زندگی میں لائیں، اس حساسیت کو. پیارے دوست، باتیں آپ کو پتہ ہے میں لمبی تقریر نہیں کرتا، سمیٹنے کی طرف آنے لگا ہوں. جہاں حضور کا حکم آ جائے، جہاں نبی پاک کا ارشاد آ جائے،
جہاں آپ کو پتہ چل جائے کہ کریم کی حدیث موجود ہے. وہ محمود غزنوی نے نا ایک دن ایک اتنا موٹا ہیرا تھا اس کے پاس، سونے کے ٹکڑا سمجھ لیں، کوئی قیمتی چیز تھی، تو اس نے ایک صاحب کو بلا کے کہا اسے توڑ دو تھوڑا مار کے. اس نے مشورہ دیا کہ بادشاہ سلامت، آپ سمجھدار آدمی ہیں، اس کو توڑوائیں گے تو نقصان ہوگا، مہربانی کریں آپ اس کو نہ توڑوائیں. بادشاہ کہنے لگے تم سمجھدار ہو، تم نے ٹھیک مشورہ دیا ہے. ایک دوسرے کو بلایا، کہا یار یہ ذرا توڑ دو. کہنے لگا آپ کیوں توڑواتے، میں تو توڑ دوں گا آپ کے حکم پر خزانے کو نقصان ہوگا. کہا تم بھی سمجھدار ہو. 4-5 لوگوں کو کہا ہیرا توڑ دو، تو سب نے سمجھا دیا کہ یہ قیمتی ہیرا ہے تو خزانے کو نقصان ہوگا، تو آپ نہ توڑوائیے. بادشاہ کہنے لگا تم سمجھدار ہو. ایاز کو بلایا، کہا یہ ذرا توڑ دو. اس نے 1 منٹ نہیں لگایا، ہتھوڑا مارا، کئی ٹکڑے کر دیے. تو بادشاہ نے ڈانٹا یہ کیا کیا؟ اس نے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا. کہا غلطی ہو گئی. کہا جناب آپ کو کہنا چاہیے تھا، آپ نے ہی تو کہا تھا. کہا جناب جیسے آپ کہہ دیں. تو کہا یار ایک تمہارے سامنے اتنے لوگ مجھے سمجھا کے گئے ہیں کہ نہ توڑوا، قیمتی ہے، اور تم نے فوراً توڑ دیا ہے. تو یہ کچھ رشتوں کی نزاکت کو آپ سمجھیے گا. ایاز کہنے لگے بادشاہ میں نے اپنی زندگی میں تہیہ کر رکھا ہے کہ جو چیز ٹوٹتی ہے ٹوٹ جائے، تیرا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. میں نے طے کیا ہوا ہے جو ٹوٹتی ہے چیز تیرا حکم ٹوٹنا. کیسے میں آپ کو سمجھاؤں کہ محبوب نے فرمایا لاؤ نہ مال، تو جناب صدیق اکبر نے کپڑے بھی اتار کے پیش کر دیے، ٹاٹ اور بوریے کا لباس پہن لیا. یہ سنتے ہو کبھی غور تو کرو، 2.5% زکوٰۃ دینی ہوتی ہے، کئی دفعہ حساب کرتے ہیں لوگ، کئی دفعہ. حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑے بھی اتار دیے، بوریے اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اس لیے کہ یہ ہر چیز ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے، کریم کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. جب کہا، جس وقت کہا، جو کہا، انہوں نے فوراً قبول کیا. کسی بات میں کسی قسم کی کبھی ہم نا بہانے بازی بڑی کرنے لگے، اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں، ہم 2-4 دلیلیں دے کے خود بخود قائل ہو جاتے ہیں. وہ خدا کے بندو، محبوب سے رشتہ بڑا نازک ہے، اس کی حساسیت کو سمجھو. جو حکم ہو، جس وقت ہو. ایک پرنالہ لگا ہوا تھا مسجد نبی کے ساتھ، صحیح حدیث میں موجود ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتار دیا، اس لیے کہ وہ گلی میں تھا تو پرنالہ چلتا تھا تو نمازیوں کے کپڑوں پہ بھی پانی پڑتا تھا. اتار دیا، بہترین حکمت تھی، وجہ تھی اتارنے کی، نمازیوں کو دقت ہوتی، اتار دیا. پرنالہ تھا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا کا. آپ نے بات کو سمجھنا ہے، دلیل سے اتارا ہے، حکمت سے اتارا ہے، ضرورت سمجھ کے اتارا ہے. لیکن حضرت عباس آئے اور آ کے کہا امیر المومنین پرنالہ آپ نے اتارا؟ کہا میں نے اتارا ہے. حکمت موجود تھی پیچھے، فلسفہ موجود تھا، اتارنے کی وجہ موجود تھی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں کوئی بات نہیں کرتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں، اسے لگایا حضور نے اپنے دست مبارک سے تھا. آپ نے سمجھنا ہے بات کو. ہر جگہ عقل دوڑانا، ہر جگہ بحث کرنا، ہر جگہ الجھ جانا، ہر جگہ دلیلیں دینی شروع کر دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. امتی کا کام ہے غیر مشروط غلامی کرے، گردن جھکا دے دین کے ہر حکم پر. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ختم ہو گئی بات، آپ میرے ساتھ چلیے اور میرے کندھوں پہ سوار ہو کے اس کو دوبارہ لگائیے. اس لیے کہ یہ حضور کے دست مبارک سے یہاں لگایا گیا تھا. میرے عزیز، جب تک ہم دین کے ہر معاملے میں، ہمارے بزرگوں کا جو تقوی مشہور ہے نا، ہمارے مشائخ جو متقی ہوتے تھے تو اصل میں وہ حساس ہوتے تھے.
ہر سنت پر پہنچ کر عمل کی کوشش کرتے تھے، اور یہ ان کی صرف لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا تھا، ان کی تنہائیاں بھی اتنی ہی پاکیزہ تھیں اللہ کے فضل اور توفیق سے۔ وہ کوشش کرتے تھے کہ محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ مضبوط رہے۔ ہم نے نا آج شرعی معاملات کے اندر رخصت ڈھونڈنی شروع کر دی، ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی گنجائش کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوئیے گا، ہم بہت ساری جگہوں سے اس لیے ابھی مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی گنجائش نکل آئے، ایسا نہ کریں۔ آپ کو واضح ارشادات مل گئے اللہ رسول کے، اب آپ آئیے غلامی کیجیے، اسے قبول کیجیے۔ ہر چیز اگر نفس کی خواہش کے مطابق لے کے چلیں گے تو پھر تو ایک ایسا وقت آتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کچھ لوگ معاذ اللہ نفس کی خواہش کو خدا بنا لیتے ہیں، پھر بہت بات آگے نکل جائے گی۔ میلاد مبارک کا سارا مہینہ نعت شریف پڑھ کے گزارے، درود پاک پڑھ کے گزارے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مشورہ دیا تھا، پھر دیتا ہوں کہ بڑا پاکیزہ لنگر ہوتا ہے جو میلاد پہ پکتا ہے، تو اللہ خیر کرے گا نعت خاں صاحب بھی وہی کھا لیں گے، میری طرح کے خطیب صاحب کو بلائیں تو وہ بھی وہی کھا لیں گے، اس لیے کہ سارے ہی حضور کے میلاد شریف پہ آئے گے۔ تو اس میں تو کم از کم مطلب بعض جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں کہ میلاد کی محافل کی صدارت کے لیے سماجی سیاسی شخصیات کو بٹھا لیا جاتا ہے۔ جس کو 35 سال ہو گئے مسجد میں اذان دیتے ہوئے، وہ محفل میلاد کی صدارت کیوں نہیں کر سکتا؟ جسے 40 سال ہو گئے ممبر پر بیٹھ کر دین بتاتے ہوئے، وہ کیوں نہیں صدارت کر سکتا؟ یہ بھی آپ نے پیسے والے اور نوٹ والے کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان کو پاکیزہ بنائیں، اس میں حسن لائیں، اس کی حساسیت کو سمجھیں۔ یہ بڑا پاکیزہ ہے حضور کے ذکر پاک کا مجمع، یہ بڑا حسین ہے۔ میں ابھی باہر لوگوں کی وارفتگی اور شوق دیکھ رہا تھا اور سب کے لیے دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ میرے عزیز، یہ محبتیں، یہ پیار، آپ یقین کریں کائنات میں سب ملتا ہے پر یہ رنگ نہیں ملتے، یہ نہیں ملتے۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اس طرح سے لوگوں کا جمع ہونا اور اس طرح ذکر پاک میں شامل ہونا، یہ اس عادت بزور بازو نیز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اسی طرح اپنی وابستگی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ قائم کرے اور بہت زیادہ شریعت کے معاملے میں حساس ہو جائے۔ جب بھی کوئی حکم شرع ملے، جہاں بھی ملے، دیکھیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس زمانے میں تبلیغ فرما رہے تھے نا، انگریز کی حکومت تھی اور ہندوؤں کی کثرت تھی، لیکن وہ شریعت کے معاملے میں اتنے حساس تھے کہ کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ہندوؤں کے میلے میں جا سکتے، اپنے آپ کو مضبوط کریں، جہاں اللہ رسول کی بات آئے وہاں پھر اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ بھئی بس بات ختم ہو گئی، اب بات ہی وہاں پہنچ گئی ہے کہ اس سے آگے کوئی کلام ہو سکتا نہیں ہے۔ یہی حضور کی محبت کا تقاضا ہے، یہی فکر جناب سیدنا صدیق اکبر ہے، یہی حضرت عمر کی سوچ ہے، یہی نظریات سیدنا عثمان غنی اور مولا علی کے ہیں، اور چلتے چلتے یہی وہ سوچیں ہیں جو ہم اپنے اکابرین کے ہاں پاتے ہیں۔ اپنے آپ کو جوڑ کے رکھیے حضور کے ساتھ، نعت شریف پڑھتے پڑھتے سویا کریں، حضور کا ذکر پاک کرتے کرتے اٹھا کریں، آپ دیکھیں گے کہ طبیعت کا میلان کتنا ہلکا پھلکا اور کتنا میٹھا ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
اللہ تعالی ہم سب یہاں جمع ہوئے ہمارا جمع ہونا قبول فرمانا. بات کرتے ہوئے کہیں بھول گئے سوچنے سمجھنے بتانے میں، کہیں غلطی ہو گئی تو ہم سے درگزر فرما. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، ہمارے علم کو نافع فرما، ہمارے اعمال کو صالح فرما. اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو بار قرض سے رہائی نصیب فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما. اللہ تعالیٰ جنہوں نے بندوبست کیا انہیں بہترین جزا عطا فرما. جو تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور اپنا فضل نصیب فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد. آپ